من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں کوئی چیز لاجانی، کوئی چیز بے مقصد، کوئی چیز مہمل، کوئی چیز بے فائدہ تو بیان نہیں کی گئی ہے۔ یہ اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جس چیز کو بھی بیان کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ کئی دنوں سے آپ ذوالقرنین کا قصہ جو سن رہے ہیں، تو کیا یہ بے مقصد بیان ہوا ہے؟ نہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو اقتدار عطا کرے تو اس کا اقتدار کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے تمکن فی الارض حاصل ہو تو اس کا حکومت کا انداز، اس کے حکومت کا سٹائل، اس کے حکومت کا طرز کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک ماڈل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان حکمران کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ صالح ہو، وہ نیک ہو، وہ خدا تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، وہ اپنے اقتدار کو لازوال نہ سمجھے، وہ خدا کا نائب ہے، وہ خدا کا خلیفہ نہیں ہے، وہ خدا کا خلیفہ ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر خدا سمجھنے لگتا ہے تو زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اقتدار عطا کرے تو وہ نیک ہو، وہ صالح ہو۔ اور دوسری اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ صرف نیک اور صالح نہ ہو، صرف وہ مسیطڑ ملا نہ ہو، صرف وہ خانقاہ کا پیر نہ ہو، بلکہ جدید وسائل کے استعمال کرنے کے اوپر اس کو پوری دسترس حاصل ہو، اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، صرف صالحیت نہ ہو بلکہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، وقت کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھتا بھی ہو اور ان کو حل کرنے کا اس کے اندر یہ داعیہ بھی ہو، اس کے اندر ہمت بھی ہو۔ یہ ذوالقرنین کا جو ماڈل ہمارے سامنے پیش ہوا ہے اس میں یہ چیز ہے۔ تیسری یہ چیز ہے کہ وہ ساہوکار نہ ہو، وہ بروکر نہ ہو، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا تاجر نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، وہ عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے، ان کی جائیدادوں کے اوپر ہاتھ صاف نہ کرے، ان کے وسائل کو ہڑپ نہ کرے، بلکہ وہ مخلص ہو، وہ ہمدرد ہو، وہ اپنی رعایا سے اتنا پیار کرتا ہو جتنا ایک والد اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اتنا سوچتا ہو جتنا ایک والد اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ذوالقرنین کے کردار میں آپ کو جا بجا نظر آئیں گے کہ نیکی ہے، صلاحیت ہے، اور پھر اخلاص ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے سامنے صرف اپنی کھال کو بچانا نہ ہو، یا صرف اپنے خاندان کو بچانا نہ ہو، یا صرف اپنے ملک کو بچانا نہ ہو، بلکہ ہر ملک ماست، ملک خدائے ماست۔ جو سرزمین ہے ہماری سرزمین ہے، ہمارے اللہ کی سرزمین ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں اللہ کی حکمرانی کا ڈنکا بجنا چاہیے، جہاں خدا کی حاکمیت کا پھریرا لہرانا چاہیے، جہاں اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہونا چاہیے، یہ ساری مخلوق اللہ کی بندی ہے، اور ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راج، اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو ذوالقرنین کی اس ماڈل میں نظر آئے گا کہ مشرق سے اٹھتا ہے مغرب تک پہنچتا ہے، اور مغرب سے اٹھتا ہے مشرق تک پہنچتا ہے، پھر ان پہاڑی دروں تک جا نکلتا ہے جہاں اس سے پہلے کبھی کوئی مہذب تہذیب یعنی وہاں موجود بھی نہیں تھی۔ تو جب وہاں پہنچا ہے تو آپ سن رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یاجوج و ماجوج آتے ہیں اور ہمارا سب کچھ چٹ کر جاتے ہیں، آپ مہربانی کر کے آگے بڑھیے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ ہمارے لیے بنا دیجیے۔ تو سیدنا ذوالقرنین نے کہا کہ ہم صرف رکاوٹ نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم ایسا ایک بند تعمیر کریں گے، ایسی ایک رکاوٹ بنائیں گے، صد نہیں بنائیں گے، ردم بنائیں گے۔ صد کہتے ہیں عام سی رکاوٹ کو، ردم کہتے ہیں ایسی ناقابل تسخیر رکاوٹ، وہ ہم بنائیں گے۔ اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، انہوں نے کہا ٹیکس نہیں لوں گا، میرے پاس میرے خدا کا دیا ہوا بہت کچھ، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں جی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی افرادی قوت ہم پہنچائیں گے، اور پھر سیدنا آج کے سبق میں
ذوالقرنین نے جو فرمایا یہ وآتونی زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور بڑی بڑی تختیاں اور بڑی بڑی سلیں لے کر آئے، اور حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ ان ٹکڑوں اور لوہے کے ان سلوں کے ساتھ اس نے وہ دو بڑے بڑے پہاڑ جو تھے، ان پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا، اس لوہے سے اس درے کو انہوں نے برابر کر دیا۔ اب آپ یہاں اندازہ لگائیں، آج کی ٹیکنالوجی حیران ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، آپ دیکھیں صدیوں پہلے کا زمانہ ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ کیسے وہ وہاں لے کر گئے ہوں گے لوہے کی اتنی باری باری سلوں کو، اور پھر پہاڑوں کے درمیان وہاں اینٹ چونا گارا نہیں ڈالا گیا، لوہا ڈالا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ جب وہ بالکل بھر گیا، یعنی لوہا جب بھر گیا تو سیدنا ذوالقرنین نے فرمایا قال انفخوا، اب اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ پھر آگ جلائی گئی، اور اس قدر آگ جلائی گئی کہ لوہا پگھل گیا۔ اب کیا ہتھیار ہوں گے آگ جلانے والے جب جلا رہے ہوں گے، کتنے فاصلے پر وہ کھڑے ہوں گے، اور کس طرح انہوں نے اس حدت اور شدت کو برداشت کیا ہوگا، اور پھر کتنی آگ جلائی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ 1000 فٹ اونچی دیوار تھی جی، تو اتنے 1000 فٹ اونچی دیوار کو نیچے سے لے کر اوپر تک جب پگھلایا گیا ہوگا تو آگ کتنی جلائی گئی ہوگی اور کس طرح جلائی گئی ہوگی۔ یعنی ٹیکنالوجی آج بھی اس طرح کا کام کرے نا جی، بڑی پریشان اور حیران ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس جوان کے بچے نے یہ سارا کام کیا، اور جب لوہا بالکل پگھل گیا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ قالاتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا لے کر آؤ، میں اس کے اوپر تانبا ڈالوں گا۔ پھر اس پگھلتے ہوئے لوہے کے اوپر سیدنا ذوالقرنین نے تانبا ڈالا، لوہا اس کے اوپر تانبا، وہ اتنی محکم دیوار بن گئی، اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ اب اس کو عبور کرنا، اس کے اندر نقب لگانا، اس کے اندر سوراخ کرنا یاجوج و ماجوج کے لیے ناممکن۔ اس میں ایک اور کردار نظر آتا ہے، یہ سارا کام آپ نے ہرکاروں اور کرندوں اور کرائے کے نوکروں اور ملازموں سے نہیں کیا، اس کام میں خود وہ شریک رہے۔ یہ اسلامی قیادت کا ایک اور رخ ہے کہ جب کوئی مہم درپیش ہوتی ہے تو قائد پیچھے چھپ کر نہیں بیٹھتا، مورچوں میں بیٹھ کر آرڈر دینے کا رواج آج کے جرنیلوں میں آیا ہے، ورنہ جو مہم بھی کسی ایسے مرحلے پر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قائد آگے ہے۔ مثلا کعبہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے تو کون ہے آگے؟ سیدنا ابراہیم ہیں اور حضرت اسماعیل، اور خود خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے۔ اور جب جنگ ہوتی تھی، سنیں آپ اس بات کو، حضرت علی جیسا جری آدمی وہ کہتا تھا جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں چلے جاتے تھے۔ یعنی جو کام کارکن کے کرنے کا ہوتا ہے وہ قائد پہلے کرتا ہے۔ تو اس سارے کام کی نگرانی ذوالقرنین نے خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور اس نے کہا کہ خود میں اس کے اوپر تانبا اونڈیلوں گا، اور پھر انہیں تانبا اونڈیلا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کس طرح اونڈیلا ہوگا، اتنی تپتی ہوئی وہ دیوار ہوگی، کس طرح وہ کھڑے ہوں گے، کس طرح انہیں تانبا اونڈیلا ہوگا۔ یہ عزیز دوستو، یہ ہے صلاحیت جو کسی مسلمان حکمران کے اندر ہونی چاہیے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ذہن میں ایسی ایسی ترکیبیں اور ایسے ایسے خیال، ایسی فکریں القاع کرتا ہے، ڈالتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ اپنی غیبی نصرت اس کو عطا کرتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بھی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت و تائید کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ 170 ہم روز تیری بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما، اس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، اللہ اس قرآن کو قبر میں مونس و غمخوار بنا، اللہ پاک اس قرآن کو حشر میں ہمارا شفیع اور سفارشی بنا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا میں ہمارا قائد اور امام بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے نظام کو نافذ ہوتا ہوا دکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ پاک ہمارے تمام مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ استغفر اللہ تعالی۔